من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وَأَكْمَلَ إِيمَانَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ بِوِلَایَةِ عَلِيٍّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعني ابا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووصيه سيد الاتقياء والاصفياء مولا الموالی امام المتقین علی ابن ابی طالب وعلی اوصیائہ لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين صدق الله العلي العظيم صلوات دین و حکمت کے عنوان سے میں آپ کی خدمت میں یہ اشرا مجالس پیش کر رہا ہوں سلسلے کی 5ویں مجلس ہے اس سے پہلے کہ میں حکمت کے عنوان سے متعلق کو جاری رکھوں آواز آ رہی ہے سب لوگوں کو دو چار باتوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں ایک تو خود یہاں کے جو ٹرسٹ نے ذریعہ مقدس کے تعمیرات کا کام شروع کر رکھا ہے دوسرا ہسپتال کا کام اس میں بھی حصہ لیجیے کل میری مجلس کے بعد ایک وفد میرے پاس رات میں گئے وقت تشریف لایا انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے اعلان کے بعد بلوچستان کے لیے پہلے سے ہم چندہ کر رہے تھے آج وہ یہاں کیمپ لگائیں گے میری درخواست ہے تمام مومنین و مومنات سے کہ اس میں حصہ لیں جو بلوچستان کے لیے وہاں پہ آفزدگان سیلاب زدگان 13,000 سے زیادہ گھر ہیں اور بے انتہا سینکڑوں کی تعداد میں جو سیلاب میں دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کے لیے وہ انتظامات کر رہے ہیں تو آج انہوں نے یہاں کیمپ لگایا ہے تمام پاکستان کی جو مختلف بڑی تنظیمیں رفاہی کام کرتی ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں میں پاکستان میں نہیں رہتا لیکن پچھلے 20 برس سے بلکہ اس سے بھی زیادہ بین الاقوامی حالات کے اوپر کوشش کرتا ہوں کہ تحقیق کرتا ہوں کیونکہ یہ مجلس ایک بالکل ہی الگ نوعیت کی کیفیت اختیار کر چکی ہے اس لیے بعض اوقات کچھ مجھے باتوں کو یہاں پیش کرنا پڑتا ہے جو میں کوشش کرتا ہوں کہ صرف میں مجلس پڑھوں لیکن کچھ باتیں پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں بین الاقوامی میڈیا بھی سن رہا ہے پاکستان کے تمام ادارے سن رہے ہیں حکمران ادارے بھی سن رہے ہیں تو اس لیے چند ایک باتیں پیش کر رہا ہوں اس کو سن لیجیے گا میں دیکھ رہا ہوں ابھی بھی لوگ بہت عزیز سے بیٹھے ہیں جگہ نہیں ہے بیٹھنے کی مجھے بتایا گیا کہ پاکستان کا تاریخی مجمع ہے یہاں کی انتظامیہ نے بتایا
سولجرز اور فوج کے پولیس وغیرہ کے لوگوں نے بتایا کہ یہ اجتماع بہت وسعت اختیار کر چکا، کئی کلومیٹر تک چاروں طرف اجتماع ہے، سب لوگ سن رہے ہیں. میں اس لیے چند باتیں پیش کروں گا. مجھے پوری طرح سے احساس ہے کہ آپ لوگ جس طرح سے زحمتیں کر کے آئے ہیں، جناب سیدہ آپ کی زحمتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. جو میں پیش کروں گا اس کو ذرا غور سے سنیے گا. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ بھی آئے تب بھی سنیے، بعد میں دوبارہ سنیے گا. بین الاقوامی حالات کے عنوان سے پیش کر رہا ہوں. دین اور حکمت میرا موضوع ہے، ذہن میں رکھیے گا. ہم ایک ٹرانزیشن سے گزر رہے ہیں، ہم ایک تحول تبدیلی سے گزر رہے ہیں. دنیا میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، بڑی بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں. 100 برس پہلے پہلی جنگ عظیم ختم ہوئی تھی. 1914 سے 1918 پہلی جنگ عظیم ہوئی. دنیا کی تمام بڑی جنگیں یورپ میں لڑی گئی ہیں، اور آج وہ حقوق بشر، ہیومن رائٹس کے علم بردار بنے ہوئے ہیں. میں یورپ میں رہتا ہوں. ہاں، بظاہر طور پہ بہت اچھا لباس، امریکہ بھی یورپین لوگ ہیں. مقامی جو امریکی لوگ تھے ریڈ انڈینز، ان کو تو مار دیا گیا، وہ بہت کم مقدار میں موجود ہیں. برطانیہ یعنی انگلینڈ، آئرلینڈ، یعنی فرانس، جرمنی، ہالینڈ، یہ پرتگال، ان تمام ممالک کے لوگ ہجرت کر کے امریکہ گئے. انہوں نے ایک نیا ملک بسایا، لوگوں کو مارا وحشیانہ انداز سے. خود برصغیر میں ان کی حکومت رہی برطانیہ کی. تو آج پوری دنیا کے اندر ایک تحول و تبدیلی آ رہی ہے. پچھلے 600 سال سے یورپ کی حکومت رہی ہے، انہی کا نظام چلا ہے، دنیا میں انہی کی حکومت رہی ہے. اور 1923 میں نئے معاہدے ہوئے تھے جس میں خلافت عثمانی کو ختم کیا گیا جو ترکی کی حکومت تھی. اور اب اگلے برس 100 برس پورے ہو رہے ہیں. دوبارہ بحثیں اس پہ ہو رہی ہیں کہ خلافت کس کو ملنی چاہیے. خلافت کا ایک معیار رہا ہے کہ میں جملہ پیش کر کے آگے بڑھ جاؤں گا کہ جب سر سید احمد خان سے علی گڑھ یونیورسٹی میں سوال کیا گیا کہ آپ نے علی گڑھ یونیورسٹی بنائی ہے تو آپ کون سے مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، تو اب لوگ ڈائریکٹ سوال کر رہے تھے، وہ جواب نہیں دے رہے تھے میں کون ہوں. البتہ ہم میں سے نہیں چلے لیکن اس کے باوجود میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا نہیں. بہت سے سوالات ہوئے تو کسی نے کہا ان سے سوال یہ کیا جائے کہ بھئی اگر آپ اس زمانے میں ہوتے تو آپ کسے ووٹ دیتے خلافت کا. تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، میں کسی کو ووٹ نہ دیتا، میں خود کینڈیڈیٹ ہوتا. واہ واہ واہ، نہیں پہنچا سکا. یعنی معیار اتنا گرا دیا گیا تھا کہ کوئی بھی آدمی کینڈیڈیٹ بن سکتا تھا. کینڈیڈیٹ سمجھتے ہیں نا، نامزد ہو سکتا تھا، اپنے پرچے بھر سکتا تھا کہ میں بھی خلیفہ بن سکتا ہوں. واہ 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 واہ. ابھی دوبارہ خلافت کی باتیں ہو رہی ہیں کہ خلافت رائج کی جائے گی، اور بہت لمبا چوڑا ڈرامہ بھی بنایا ہے ایک ملک میں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سنہری دور رہا، ہمیں دوبارہ موقع ملنا چاہیے، ہم حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں. اور اب ایک بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے، ہم ایک تبدیلی سے گزر رہے ہیں. سخت باتیں کہوں گا، تلخ باتیں کہوں گا، اور میرے پاکستانی جو حکمران طبقہ ہے اس سے بہتر کوئی مجھے لفظ اور نہیں مل رہا، وہ اسے سن رہے ہیں، اس کو ذرا غور سے سن لیجیے گا. تو دیکھیں تحول آ رہا ہے، دنیا میں تبدیلی آ رہی ہے. امریکہ کا ایک زوال آ رہا ہے، ڈالر ختم ہو رہا ہے. 87 سال سے 87 ایئر سے ڈالر کی ریزرو کرنسی دنیا کی ڈالر. اس سے پہلے 125 برس برطانیہ کی کرنسی ریزرو کرنسی رہی. اس سے پہلے 80 برس فرانس کا فرینک ریزرو کرنسی تھا. اس سے پہلے اسپین تھا، اس سے پہلے ہالینڈ تھا، اس سے پہلے پرتگال. 600 ساڑھے 600 سال سے یہ حکومت کر رہے ہیں. اب ان کا نظام ختم ہو رہا ہے، نیا نظام آنے والا. جب دریا میں، سمندر میں کشتی ڈوب رہی ہوتی ہے نا تو لوگ کشتی سے اترنے لگتے ہیں، نئی کشتیاں تلاش کرتے ہیں، کیا تبدیلیاں آتی ہیں. وہ آدمی حکیم نہیں ہوتا، حکمت والا نہیں ہوتا، نادان شمار ہوتا ہے جو ڈوبتی ہوئی کشتی پہ بیٹھا رہے. سبحان اللہ. موضوع میرا یاد رکھیے گا، حکمت ذہن میں رکھیے گا. ڈوبتی ہوئی کشتی پہ کبھی سوار نہ رہو، اتر جاؤ. ڈوبتی ہوئی کشتی اس وقت امریکہ ہے. IMF کے مقابلے میں ایک نیا نیو ورلڈ بینک بنا لیا گیا، نیو ڈیولپمنٹ بینک کے نام سے، جو چائنا نے بنایا ہے، جس میں روس بھی ہے، ہندوستان ہے، برازیل ہے، ساؤتھ افریقہ ہے، اب بنگلہ دیش بھی چلا گیا ہے، ترکی جا رہا ہے، متحدہ عرب امارات اور بڑے بڑے ممالک مصر وغیرہ سب اس میں جا رہے ہیں.
نہیں جا رہا تو پاکستان نہیں جا رہا. پاکستان نے فیصلہ یہ کیا ہے یہاں کے حکمران طبقے نے کہ ہم ڈوبتے ہوئے جہاز پہ بیٹھے رہیں گے. واہ 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 واہ، کیا کہنے کیا کہنے. گھبرا رہے ہیں ذرا؟ میری باتیں پہنچتی رہیں تو ذرا ساتھ دیجیے گا. گھبرا رہے ہوں تو میں اور زیادہ گھبرانے والی باتیں کروں گا. سن لیجیے گا اس بات کو. تو اس وقت ایک ڈوبتا ہوا پانی کا جہاز ہے اور سب لوگ اس سے اتر کے نئے. اور اس وقت بنگلہ دیش جو ہم سے جڑا ہوا تھا، ایسٹ پاکستان تھا، انہوں نے اعلان کیا کہ آئندہ 2 برس 3 برس میں وہ دنیا کی بڑی طاقتوں میں سے طاقت ہوں گے. 500 ارب ڈالر کی ان کی اکانومی ہوگی. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو پاکستان میں مختلف تعصبات بنیاد رکھے گئے تھے. غور سے سنیے گا. میرے کچھ بزرگ پہنچ گئے، مجھے ان کی دعائیں چاہیے. علماء کرام موجود ہیں اور مولانا میرے محترم موجود ہیں. اس وقت میں یہ جملے پیش کر رہا ہوں تمام افراد کے لیے. پاکستان میں سب سے پہلے جو فسادات ہوئے تھے لسانی تھے. صدر کا نام نہیں لوں گا. اور 60 کی دہائی اگر آپ کے ذہن میں ہو تو مہاجر پٹھان فسادات ہوئے، پھر بعد میں مہاجر سندھی ہوئے. لسانی تعصبات پھیلائے گئے اور مختلف زبانوں کو مختلف زبانوں سے لڑایا گیا. پھر پنجابی بنگالی فسادات ہوئے، بنگلہ دیش بن گیا. اور اب دوبارہ سندھ میں کچھ فسادات ہوئے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ شیعہ سنی فسادات بھی کروائے جائیں. کچھ قوتیں باہر سے یہ کام کرتی ہیں اور کچھ یہاں پہ عناصر موجود ہوتے ہیں. کیا کہنے. میں نے 3 طبقات پیش کیے تھے: کرپٹ حکمران، کرپٹ ملا، کرپٹ سرمایہ دار. جب تک یہ 3 طبقات موجود ہیں معاشرے کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہوتی. کیا کہنے. داخلی عناصر اگر بیرونی طاقتوں سازشوں کے ساتھ مل کے کام کریں تو بیرونی سازشیں کامیاب ہو جاتی ہیں. ان سازشوں کو ناکام کرنے کے لیے حکمت عملی کی ضرورت ہوتی ہے. حکمت نظری کافی نہیں ہوتی. میرا موضوع حکمت ہے. حکمت نظری یعنی آپ کے ذہن کے اندر، فکر کے اندر جو حکمت ہے اسے عمل میں لائیں، حکمت عملی میں لے کے آئیں. جناب امیر نے ایک کام کیا تھا. ہمارا شیعہ نظریہ یہ ہے کہ جناب امیر کا حق بنتا تھا، لیکن جناب امیر نے دیکھا کہ اگر میں نے اپنے حق کی خاطر تلوار اٹھائی تو تمام بیرونی سازش کرنے والے یہودی، عیسائی، مشرک ہمارے خلاف متحد ہو کے اسلام کی کمر توڑ دیں گے. تو انہوں نے خاموشی اختیار کی، جسے آج بہت سے افراد استعمال کرتے ہیں کہ جناب امیر خاموش رہے. ان کا حق نہیں تھا. کئی مرتبہ حق ہوتا ہے، خاموش ہو کے انسان کسی کی زندگی بچا رہا ہوتا ہے. اگر بات پہنچ گئی ہو. کیا کہنے. مجھے نہیں معلوم مجمع ہے میرے ساتھ یا نہیں. واہ 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 واہ. فیضان گرامی، اس لیے بڑا ضروری ہوتا کہ انسان کئی مقامات پہ خاموشی اختیار کرتا ہے صرف اور صرف بقا کے لیے. آج پورے پاکستان کے اندر مختلف سازشیں پالی جا رہی ہیں. اپنی آواز کو دھیما کر دوں تاکہ مجھے وقت لینے میں مشکل دشواری نہ ہو. گلا میرا ساتھ نہیں دے رہا. بڑی بڑی سازشیں پالی جا رہی ہیں بین الاقوامی طور پہ پاکستان کے اندر. یاد رکھیں یہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے یہ اس کی سازش ہے، اس کی سازش ہے، اس کی سازش ہے. وہ سازش نہیں کر سکتے جب تک کہ انہیں یہاں سے مدد نہ ملے. کیا کہنے. کیا کہنے. کوئی دہشت گردی نہیں کر سکتا جب تک سہولت کار نہ ملے. تو میں اپنے اداروں سے کہوں گا کہ دہشت گرد تو خودکش حملہ کرنے کے بعد مر گیا. آپ کہتے ہیں پکڑوں کسے پکڑوں، لاش ملی ہے، سوئسائڈ بامر تھا، خودکش حملہ کرنے والا تھا، وہ تو مر گیا. ٹھیک ہے، خودکش حملہ کرنے والا مر گیا، سہولت کار کہاں. واہ 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 واہ. میری باتیں بہت تلخ ہیں لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ ہم سہولت کاروں کو بھی تلاش کریں کہ وہ سہولت کار کون ہے. ہم میں سے ہو تب بھی سزا ملنی چاہیے. ہاں کہیے اس بات کو. چاہے ہم میں سے ہو سزا ملنی چاہیے، اور اگر ہم میں سے نہ ہو کسی اور سے ہو تب بھی سزا ملنی چاہیے. سہولت کار کو سزا ملنی چاہیے. ان تمام سازشوں کو ناکام کرنے کے لیے حکمت عملی کی ضرورت ہے. میں تمام تر اداروں کو دعوت دے رہا ہوں. حکمت عملی کیا آئیں ذرا میں پیش کر رہا ہوں. حکمت عملی کون سے کام آئے گی؟ ہمیں سب کو یہاں پاکستان میں لسانی تعصب سے دور رہنا ہوگا، نسلی تعصب سے دور رہنا ہوگا، مذہبی تعصب سے دور رہنا ہوگا. تعصب کیا ہوتا؟ اگر کوئی بیگانہ وہ کام کرے تو برا،
اور اگر مجھ سے کوئی میرا اسی کام کو انجام دے تو اچھا. اسے کہتے ہیں تعصب. یہ کس کی ڈیفینیشن ہے؟ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام. محمد و آل محمد. ان جملوں پہ مجھے پورا یقین تھا ہے، کوئی بات نہیں ملے گی، آگے جملے پیش کروں گا، لیکن یہ موضوع مکمل کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا. میں جانتا ہوں آپ لوگ بہت زحمت میں بیٹھے ہیں کہ یہاں بالکل گنجائش نہیں ہے، لیکن یہ جملے سن لیجئے. اگر آج پاکستان کے اندر تمام تر مذہبی طاقتوں، سیاسی طاقتوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے اور یہ آپس میں لڑتے رہے اور بہت سے لوگ فیصلے کرتے رہے، فیصلہ کرنے والوں کے لیے بہت ضروری ہے وہ حکمت عملی سے کام لیں. حکمت عملی کے لیے جناب مولا کائنات نے 4 اصول دیے ہیں. عدالتیں کبھی ناانصافی نہ کریں. جن ملکوں میں عدالتیں ناانصافی کرتی ہیں وہ قومیں خود بخود تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. میں کسی جج کے خلاف نہیں بول رہا، میں کسی جج کو ذاتی طور پہ نہیں جانتا، لیکن ایک اصول جانتا ہوں، جہاں عدالتوں سے غریب کو انصاف نہ ملے. یہ افلاطون نے کہا تھا نا کہ قانون اور عدالت امیروں کے گھر کی لانڈی ہے، کہ جہاں امیروں کو انصاف ملتا ہے غریبوں کو نہیں انصاف ملتا. سرور کائنات نے عدالت رائج کی تھی. عدالت عدل، یہ تمام عدالتیں اگر سب کو عدالت فراہم نہ کریں، اس ملک کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں. حکمران اگر اپنا خیال رکھیں، اپنے سے آگے سوچنے کی صلاحیت نہ رکھتے ہوں، اس ملک کو دشمن کی ضرورت نہیں. اس ملک کے قانون نافذ کرنے والے ادارے، قانون نافذ کرنے والے ادارے وہ جو بھی ہوں، اگر وہ خود خیانت کریں، اس ملک کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں. اگر اس ملک کے علماء اپنا خیال رکھیں، عوام کا خیال نہ رکھیں، اس ملک کو دشمن کی ضرورت نہیں. میں نے 4 اصول پیش کر دیے ہیں. مولا کائنات نے یہ 4 اصول دیے تھے. میرے بھائی نے مجھ سے کہا تھا، میرے برخوردار نے، کہ آپ نے قاضی شرح کا نام لیا، واقعے کا بھی اشارہ کیا، آپ نے پورا نہیں پڑھا. میں اس واقعے کو مکمل کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے ہاں بار بار پیش کیا جا رہا ہے کہ مولا اپنی حکومت میں عدالت سے مقدمہ ہار گیا تھا. اگر کہیں گے میں وہ واقعہ مکمل کر دوں. اب سن لیجیے گا. بات کہنا بڑا آسان ہے. مولا کی حکومت تھی، بہت بڑا قاضی شرح کے نام سے، جس نے کربلا کے واقعے کے اندر فتویٰ دیا جناب سید الشہداء کے خلاف. وہی قاضی تھا جس کی عدالت میں ایک یہودی کا مقدمہ پیش کیا گیا کہ زنا ایک آدمی نے مولا کی چرائی. میں نے پہلے بھی کل زین کا واقعہ پیش کیا تھا. نہ جانے کون علی سے کیا کیا چراتے رہے. تو میں بین الاقوامی صورتحال پہ بولنا چاہ رہا تھا، گھنٹہ بھی بول سکتا ہوں لیکن اس سے زیادہ نہیں بولوں گا. ہم حالات سے گزر رہے ہیں بڑے عجیب و غریب. پوری دنیا میں جنگیں ہوں گی، اقتصادی بحران آئے گا، بہت حالات خراب ہوں گے، کھانے پینے کی نوبت. یہاں تک بعض لوگوں نے کہا کہ امریکہ کی آدھی آبادی مر جائے گی بھوک و افلاس سے. اگر امریکہ میں یہ کچھ ہوگا، یورپ کا 1/3 لوگ بھوک سے مر جائیں گے، تو آپ دوسرے ممالک کا اندازہ لگا سکتے ہیں. یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے نہیں ہو رہا. اگر پہنچ رہے ہو، یہ سب کچھ شیطان کی طرف سے ہو رہا. کچھ شیطانی طاقتیں ہیں انسانی روپ میں جو یہ سب حرکتیں کر رہی ہیں. وبائیں لائی گئی ہیں اور بہت سے بحران لائے جائیں گے اور اس کے نتیجے میں بہت کچھ ہوگا. بس اس سے زیادہ میں نہیں بولنا چاہتا. بس اتنا کہوں گا کہ ان تمام حالات پہ نظر رکھیے اور پریشان نہیں کرنا چاہتا. بہت سے جملے نہیں کہنا چاہوں گا، وہ میرے لیے بھی بہتر ہے اور دوسروں کے لیے بھی بہتر ہے، کیونکہ مجھے بھی لندن واپس بھی جانا ہے. میں کئی ملکوں میں جاتا ہوں تو مجھے ایئرپورٹ سے وہیں اٹھا لیا جاتا ہے، کئی انٹرویوز ہوتے ہیں تو میں عادی ہو چکا ہوں اور اب مجھے کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی. میری بیٹیاں مجھ سے پوچھ رہی تھی، بابا آپ نے کیا کیا کہ جہاں ہم جس ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں علی رضا کی بیٹی ہم تک کے انٹرویو ہوتے ہیں. میں نے کہا بیٹا تم عالم دین کے گھر میں پیدا ہوئے ہو جسے علی کا ساتھ دینے کا شوق ہے. کیا تمام حضرات
بہت شکریہ, آپ کی دعاؤں کا محتاج ہوں, میرے بچے, میرے بھائی, میرے بزرگ. تو ادارے گرامی جناب امیر علیہ السلام کا مولا نے کہا یہ زرہ میری ہے. یہودی نے چرائی تھی تو اس کے ہاتھ میں تھی. قانون یہ ہے کہ جو چیز جس کے قبضے میں ہے اس کی ہے, اگر کوئی کہے کہ اس کی ہے تو وہ گواہ لے کے آئے. پہنچ گئے یا نہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ پہنچ گئے بھائی. کسی باغ کا بھی یہی مسئلہ تھا. کیا کہہ رہے ہیں؟ اب پہنچ رہے ہیں ذرا. تو مولا کا اس نے چرا لی تھی زرہ, تو قاضی کے پاس مولا نے کہا چلو, کہا یا علی حکومت آپ کی, قاضی کے پاس چلتے ہیں. مولا نے کہا چلو. قاضی نے جناب امیر کو دیکھا کھڑا ہوا. مولا نے کہا خبردار بیٹھ جا, میں تیری عدالت میں پیش ہوا ہوں, تجھے اصول بتا دوں. جب دو افراد آتے ہیں دونوں سے رویہ ایک ہونا چاہیے. توجہ, یہ نہ دیکھ میں حاکم ہوں. بھئی یہ پاکستان نہیں تھا کہ حکمران کہے مجھے استثناء چاہیے. کیا کہہ رہے ہیں؟ بول گیا ہوں میں. نعرہ حیدری 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 اور محمد وال محمد صلوات. کئی لوگ مجھے اشاروں میں دیکھ رہے ہیں, صحیح پابندیاں لگی اس میں. تو ادارے گرامی یہ پاکستان نہیں تھا کہ کوئی حکمران کا استثناء کا کیا مطلب ہے؟ جو بچے نہیں پہنچے میرے قانون میں بھی دو سال لا اسٹوڈنٹ رہا ہوں, میں بھی قانون کا برطانیہ کے اندر پیش کر دوں. استثناء کا مطلب ہوتا ہے ایکسپشن. مجھے ایگزمپشن چاہیے, یعنی قانون ہے اور قانون کے لحاظ سے میں چور بھی ہوں, پھر بھی استثناء چاہیے. کیا کہہ رہے ہیں؟ یہی ہے قانون. یہی پتہ نہیں لوگ ہیں نہیں جو نہیں پہنچ رہے, خدا نہ کرے کہ ہر آدمی پہنچ جائے. شکریہ, سلامت رہے. تو ادارے گرامی اب جناب مولا کائنات نے فرمایا, کہا برابری سے پیش آؤ. کہا بھائی مسئلہ کیا ہے؟ کہ یہ زرہ یہودی کہتا ہے اس کی ہے, میں کہتا ہوں میری ہے. اس نے ہاتھ میں پکڑ رکھی تھی یہودی نے زرہ. کہا یا علی آپ کے پاس گواہ ہے؟ مولا نے کہا نہیں. کہا پھر زرہ اس کی ہے جس پہ کہتے ہیں کہ مولا کیس ہار گئے. مولا نے کہا ٹھیک ہے, تو نے میری حکومت میں تھا, معزول ہوا, اس کے بعد جو کچھ اس کے ساتھ ہوا میں پیش نہیں کرنا چاہتا. جو علی کے مقابلے میں آتا ہے نا, دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے, آخرت میں بھی جہنم میں جاتا ہے. میں واقعہ مکمل کر دوں. ادارے گرامی ایک واقعہ سناؤں گا, اس واقعے سے آپ کو فوراً سبق مل جائے گا کہ فیصلہ کیا ہونا چاہیے تھا, کیونکہ بہت سے چہرے پریشان نظر آ رہے ہیں. واقعہ سن لیجیے جو تمام مسلمانوں نے لکھا. سرور کائنات حبیب خدا رسول خدا محمد مصطفیٰ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کچھ لوگ پہنچ گئے, مدینے سے باہر سے تشریف لا رہے ہیں. راستے میں ایک یہودی نے کہا یہ خچر ہے, پیغمبر کو میں بیچنا چاہتا ہوں. گدھا تھا یا خچر تھا, بیچنا چاہتا. پیغمبر نے کتنے میں؟ اتنے میں. کہ یہ پیسے, یہ خچر میرا ہوا, مدینے جا کے لے لیجیے گا. ٹھیک ہے, تو کہتا ہے مدینے جا کے لے لوں. مدینے پہنچے سرور کائنات, کہ بھائی راستے میں تجھے پیسے دیے تھے اس سواری کے. کہ لیکن سواری تو میرے پاس ہے. کہ لیکن کوئی انسانیت بھی ہے. یہودی صحیح, انسان تو بند. کہ چلے آپ کسی سے فیصلہ کرا لیں, جو وہ فیصلہ کریں گے مان لوں گا. کسی کو بلا لیں. ایک صاحب آ رہے تھے, سرور کائنات نے فرمایا بھئی یہ یہودی کہتا ہے یہ سواری اس کی ہے, میں کہتا ہوں میری. انہوں نے دیکھا بھئی ہے اس کے پاس. کہ یا رسول اللہ آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ کہ نہیں. کہ پھر میں آپ کو نہیں دلوا سکتا. ابھی بات مکمل نہیں ہوئی کہ دوسرے صاحب آ گئے. رسول اللہ نے فوراً کہا بھئی یہ کہتا ہے سواری اس کی, میں کہتا ہوں میری. یا رسول اللہ کوئی گواہ ہے آپ کے پاس؟ کا نہیں. تو سواری اس کی ہے. اتنے میں حضرت خزیمہ آ گئے رضی اللہ عنہ. پیغمبر اسلام نے کہا خزیمہ یہ یہودی کہتا ہے سواری اس کی, میں کہتا ہوں سواری میری. پیغمبر نے یہ نہیں پوچھا سواری کس کی ہے, بس پیغمبر کا یہ جملہ سننا تھا کہ پیغمبر کہتے سواری میری. کہ یا رسول اللہ سواری آپ کی.
خزیمہ کیوں؟ آپ نے جب اس کی سنی نہیں تو میرے حق میں فیصلہ کیوں؟ کہ یا رسول اللہ، آپ نے کہا جنت ہے، ہم نے دیکھی نہیں، مان لیا جنت ہے۔ آپ نے کہا جہنم ہے، ہم نے دیکھی نہیں، مان لیا جہنم ہے۔ آپ نے کہا صراط ہے، ہم نے دیکھا نہیں، مان لیا صراط ہے۔ آپ نے کہا میزان ہے، ہم نے دیکھا نہیں، مان لیا میزان ہے۔ یا رسول اللہ، اتنا سب کچھ بغیر دیکھے ہم نے آپ کے کہنے پہ مان لیا، تو جب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ گدھا آپ کا ہے تو آپ کا کیا کہنے؟ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی۔ تو حضرت خزیمہ نے فوراً جناب سرور کائنات کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، جب آپ فرما رہے ہیں نا کہ یہ سواری آپ کی ہے تو آپ ہی کی ہے۔ تو جناب سرور کائنات نے سب کو دیکھا اور ایک مرتبہ کہا، یہ خزیمہ آج سے ہے ذو الشہادتین، سب ایک گواہی دیں گے ایک شمار ہوگی، یہ اکیلے گواہی دیں گے دو شمار ہوں گے۔ کہ یا رسول اللہ، آدمی ایک گواہی یا دو کی شمار ہوں گی؟ کہ کیونکہ اس نے میری گواہی دی ہے۔ میری گواہی دی ہے۔ اگر بات پہنچ گئی ہو تو آگے بڑھ جاؤ۔ نہیں، یہاں نہیں، مولا کا فیصلہ۔ کچھ لوگ پہنچ گئے، جب مولا کے سامنے جناب سرور کائنات نے فرمایا تھا، یدی و ید علی فی القضاء سوا، عدالت میں قضاوت میں میرا اور علی کا ہاتھ ایک سا ہے، جو فیصلہ میں کروں وہ علی کریں گے۔ نہیں ہے مجمع، نہیں ہے۔ نوجوانوں کے لیے اشارہ کر دوں، حضرت سلمان فارسی کا، یا رسول اللہ کھجور کھانے عطا کیجیے۔ پیغمبر نے بغیر گنے خرمے میں ہاتھ ڈالا، ہاتھ میں رکھا، جناب سلمان باہر نکلے، فوراً گنے 9 خرمے تھے، فوراً مولا کی بارگاہ میں گئے کہ یا علی خرمے عطا کیجیے۔ مولا نے بغیر گنے اٹھائے، جناب سلمان کے ہاتھ پہ رکھے، جناب سلمان نے گننا شروع کیے، 1 2 3۔ مولا نے کہا سلمان کیا گن رہے ہو؟ اگر پیغمبر نے 9 سے زیادہ دیے ہوتے کیا کہنے؟ صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی۔ دیکھیں، علم تھا اس قاضی کے پاس، جج کے پاس علم تھا، عقل بھی تھی، بال کی کھال نکالتا تھا، عقل کا اندھا نہیں تھا، حکمت کی کمی تھی۔ اگر پہنچ جائیں، دانائی اور حکمت کی کمی تھی۔ جو انسان علم اور اپنی عقل سے عیاری پہ اتر جائے وہ علی سے دور ہو جاتا، اور جو علم و عقل سے اپنے اندر حکمت و دانائی پیدا کر لے وہ علی والا بن جاتا۔ علی کے پاس عیاری نہیں چلتی، حکمت چلتی ہے۔ عیاری کہیں اور لے جاتی ہے، عیاری انسان کو شام لے جاتی ہے، شام والوں کے پاس لے جاتی ہے۔ اگر پہنچ گئے ہیں اس زمانے کے شام والوں کی بات کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی یاد رکھیں، 1 2 آیات کو پیش کرنا چاہتا ہوں، مجھے آج سولجر بازار میں بھی اس کے بعد پڑھنا ہے، اس لیے جلدی میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ آیت قرآن کریم نے بڑے واضح الفاظ میں بہت خوبصورت انداز سے یہ پیغام دیا۔
سورہ بقرہ آیت نمبر 269. بس بھائی زحمت تمام کر رہا ہوں میں, جانتا ہوں گھنٹوں سے بیٹھے. سورہ بقرہ آیت نمبر 269. اللہ فرماتا ہے یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. اللہ جسے چاہے حکمت عطا کرے, اور جب وہ حکمت عطا کر دیتا ہے تو وہ خیر کثیر عطا کر دیتا ہے. خیر کثیر, بہت زیادہ خیر ہے. وما یذکر الا اولو الالباب, لیکن سبق حاصل کرنے والے صرف اولو الالباب ہیں, عقل والے ہیں, مغز والے ہیں. الباب جمع ہے لب, لب یعنی مغز. اخروٹ کا چھلکا جب توڑ دیتے ہیں تو اندر سے مغز نکلتا ہے, ہر چیز کا مغز. یہ قرآن ہے, اللہ فرما رہا ہے سبق حاصل کرتے ہیں صرف مغز والے, جو مغز کا صحیح استعمال کریں. اللہ فرما رہا ہے جس سے اللہ تک سن لیجیے گا, بس سارا مجمع جس محبت سے دیکھ رہا ہے. جب میں آپ کی زحمتیں دیکھتا ہوں یقین مانے مجھے بڑی اذیت ہوتی ہے کہ لوگ پہلو بدل رہے ہیں, گھنٹوں سے بیٹھے ہیں. خدا کا واحد جناب سیدہ کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہوں کہ بی بی یہ کتنی آپ کی اولاد کے لوگ چاہنے والے ہیں. کہاں کہاں سے میں جب دیکھتا ہوں راستے میں بیویاں چل رہی ہیں, مومنات بچوں کو گودوں میں لے کے. پیش کر رہا ہوں آپ سب کے لیے خیر کثیر. اللہ فرماتا ہے اللہ جسے حکمت دے دے اسے خیر کثیر دیتا. خیر کثیر قرآن میں 2 لفظ ہے, اپنے پلے سے باندھ لیجیے سارے نوجوان بچے. ایک ہے کوثر اور ایک ہے تکاثر. ایک ہے کوثر ایک ہے تکاثر. سورہ کوثر سورہ تکاثر. آئے ذرا دونوں سورہ جلیلی پیش کر دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا کوثر یعنی خیر کثیر. خیر کثیر, کوثر خیر کثیر, بہت زیادہ خیر. آئے ذرا سورہ تکاثر سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. 11 آیات ہیں, بسم اللہ سمیت 12. اسی محبت سے چلیے گا. اللہ فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الہاکم التکاثر. یہ وہ ہے کوثر خیر کثیر, یہ ہے تکاثر کثرت والے. خیر کثیر والے نہیں, زیادہ مال جمع کرنے والے, زیادہ دنیا جمع کرنے والے, یہ ہے تکاثر والے. اللہ کہتا ہے الہاکم التکاثر, زیادہ دنیا جمع کرنے والے ہلاک ہو گئے. نہیں ہلاک ہو گئے. کون؟ دنیا والے. کوثر والے نہیں, تکاثر والے ہلاک ہو گئے. کوثر والوں کو نجات ہے. توجہ, میں بہت سے علم دیکھ رہا ہوں. کوثر والوں کو نجات, بخشش, جنت. تکاثر والوں کو عذاب, اذیت, جہنم. اللہ کہہ رہا ہے تکاثر والے ہلاک ہو گئے. مجھے نہیں پتا کون ہلاک ہوا, بڑے بڑوں نے کہا علی نہ ہوتے. نعرہ حیدری 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 محمد اور محمد صلوات. خوشبو نہ آئے جس سے وہ کاغذ کا پھول ہے. خوشبو نہ آئے جس سے وہ کاغذ کا پھول ہے. سب نے سنا ہے صاف یہ قول رسول ہے. سب نے سنا ہے صاف یہ قول رسول ہے. جو بھی علی کے عشق سے دامن بچائے گا. 3 پہ تو آپ داد دیں گے نہیں, 4تھے مصرے پہ تو دے دیں گے نا, 4تھا آپ کی مجبوری ہے.
خوشبو نہ آئے جس سے وہ کاغذ کا پھول ہے. سب نے سنا ہے صاف یہ قول رسول ہے, جو بھی علی کے عشق سے دامن بچائے گا کعبے میں بھی مرے گا تو دوزخ میں جائے گا. یہ ان کے سینوں میں ایک نعرہ مچل رہا ہے اور یہ پورے پاکستان کا ایک بلند ترین نعرہ ہو جائے اور آپ کو بھی تھوڑا آرام مل جائے, آپ کو بھی وہ ہو جائے, تو یہ نعرہ جو ایک سالانہ ایک نعرہ لگاتے ہیں وہ سالانہ نعرہ پھر یہاں سے لے کے اسلام آباد تک جاتا ہے اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس وقت بین الاقوامی مجلس کربلا, شام اور پوری دنیا میں دیکھی جا رہی ہے. قبلہ کی آواز کو تو میں ریس دے رہا ہوں, آپ کیا چاہتے ہیں؟ نعرے تکبیر. اچھا یہ مولا علی نعرہ لگاتے تھے جب جنگ میں جاتے تھے, اس کو تو ہلکا ہونا ہی نہیں چاہیے. نعرے تکبیر, نعرے اب جس نعرے کے لیے آپ کے دل مچل گئے نا, صلی علی محمد وآل محمد وعجل کے لیے یہ رحمت دے رہا ہوں. پہلا کی وہ صرف دوست کا حقدار ہو جائے, پہلا کی وہ صرف دوست کا حقدار ہو جائے. علی کا قبر میں جس شخص کو علی کا سننے کہ علی کا چاہنے والا کہیں کا ہو کوئی بھی ہو, علی کا چاہنے والا کہیں کا ہو کوئی بھی ہو, ارے اسے بس چاہیے کہ صاحب ایک مل کر کے بابا کے بلند نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآلہ. توجہ فرما رہے ہیں نہیں گرانا, میرے موضوع سے بھی رب رکھتی ان کی بات تو میں پیش کر رہا ہوں کہ تکاثر والے ہلاک ہیں اور اللہ قرآن میں فرما رہا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, کلا سوف تعلمون, ان قریب وہ جان لیں گے, کلا سوف ثم کلا سوف تعلمون, کلا لو تعلمون علم الیقین, اگر تم علم یقین رکھتے ہوئے ہوتے لترون الجحیم تو تم زمین پہ بیٹھ کے جہنم کا نظارہ کر رہے ہوتے. لیکن آخر میں اللہ کیا فرمایا لتسألن یومئذ عن النعیم, لیکن اس دن تم سے ضرور ضرور سب سے بڑی نعمت کا سوال ہوگا. چھوٹے امام سے پوچھا مولا یہ سب سے بڑی نعمت کا روزہ قیامت کیا سوال ہوگا؟ مولا نے فرمایا لوگ کیا کہتے ہیں, کس چیز کا سوال ہوگا؟ مولا نے کہا میری بات تو چلی جائے گی تفسیر میں, ذرا لوگوں کی بات بھی نقل ہو جائے. کیا کہنے لوگ کیا کہتے ہیں, کیا لوگ کہتے ہیں اللہ کھانے پینے کا سوال کرے گا. مولا نے فرمایا اگر کوئی سخی گھر پہ دعوت دے, کھانا کھلا کے دروازے پہ کھڑا ہو جائے, بتاؤ کیا کھایا, تو کیسا محسوس ہوگا؟ کم مولا پھر سخی کہاں رہا, جو کھانے پینے کا حساب مانگے وہ سخی کہاں رہا. کہ اللہ سخاوت عطا کرنے والا ہے, کیا کہنے, اگر قیامت کے دن کھانے پینے کا سوال کرے تو پھر اللہ کریم نہیں رہتا, وہ کھلا پلا کے حساب نہیں مانگے گا. پھر مولا یہ سب سے بڑی نعمت کون سی ہے جس کا اللہ حساب لے گا؟ کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا جب غدیر میں پیغمبر نے اعلان کیا من کنت مولا, تو آیت آئی الیوم
آپ کو پہنچا دے. نعرہ حیدری 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 پر محمد وعلی محمد صلوات صلی علی محمد وعلی محمد. بس بیٹا بس بیٹا بس. بس بھائی وقت تمام ہو گیا، لیکن یاد رکھیے گا حکمت انسان کو در آل محمد پہ لاتی ہے. جہاں حکمت ہوگی وہ خود بخود اہل بیت کی طرف کھینچے چلے آئیں گے. آج مغربی دنیا کے اندر جب بھی آل محمد کے فرامین پیش کیے جاتے ہیں تو بڑے سے بڑا قابل آدمی سوچنے پہ مجبور ہوتا. میں نے ایک جملہ پیش کیا تھا، اسی پہ تمام کر رہا ہوں کہ ایک بہت بڑے مفکر کو جب نہج البلاغہ پیش کی گئی تو ابتدا کے صفحے نکال دیے تاکہ یہ تعصب سے نہ پڑھے، اور اس سے پوچھا کتاب کیسی لگی؟ کہا 4 مہینے سے پڑھ رہا ہوں، 1/3 حفظ کر چکا ہوں. نہج البلاغہ 4 مہینے، غیر مسلم تھا، کہا 4 مہینے سے پڑھ رہا ہوں مسلسل اور 1/3 نہج البلاغہ حفظ کر چکا ہوں. کہا بس اب صرف اتنا شوق ہے کہ ایک مرتبہ علی بن ابی طالب سے ملاقات ہو جائے. جن صاحب نے کتاب بھی دکھاؤ میں ملوا لاؤں. نہیں بتایا کہ مولا کائنات کون ہے. جب ایک عالم دین کے پاس لے کے گئے کہ بھائی یہ تو مولوی صاحب ہے، میں اسلام میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا، مجھے صرف علی سے محبت. کہ یہ آپ کو بتائیں گے. کہ اگر یہ بتاؤں کہ 100 سال پہلے علی کا انتقال ہو گیا تو کیا کہیے گا؟ کچھ دیر سوچتا رہا کہ 100 سال پہلے کوئی 100 سال بعد کی باتیں کر سکتا ہے؟ کیا کہیں سبحان اللہ. 100 سال کا، اور اگر کہوں 200 سال پہلے یہ شخصیت دنیا سے گزر چکے ہیں، کہ یہ ممکن نہیں ہے کوئی 200 سال پہلے اتنا قابل رہا ہو. انہوں نے کہا اور اگر کہوں کہ 500 سال پہلے علی بن ابی طالب اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، تو وہ کہنے لگا آپ مجھ سے مذاق مت کیجیے، میں بہت سنجیدہ انسان ہوں. اور اگر کہوں 1000 سال پہلے، 1400 سال پہلے، کہ یہ علی بن ابی طالب رسول خدا کے بھائی تھے، تمام صحابہ غلام ہیں، علی بھائی ہیں. کہ اب بتاؤ اسلام سیکھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا آج پتہ چلا اسلام میں حکمت عیسائی مذہب سے زیادہ پائی جاتی ہے. اللہ نے گرامی وہی علی بن ابی طالب ہیں، ان کے ایک پوتے ہیں، نام ہے علی اکبر، جن کی حکمت و دانائی اتنی تھی کہ انہوں نے اپنی جوانی اپنے بابا پہ قربان کر دی. آپ نے دیکھا دنیا کا اصول یہ ہے، ہر باپ بیٹے سے کہتا میں آپ پہ قربان. ماں باپ اولاد سے کہتے ہیں ہم آپ پہ قربان. ہمارے لاکھوں سلام شہداء کربلا کے جوانوں پہ جنہوں نے اپنی جوانی سید الشہداء پہ قربان کر دی، اور ان میں جو سب سے زیادہ پرکشش تھے وہ حضرت علی اکبر علیہ السلام تھے. اس سے پہلے کہ میں مولا علی اکبر علیہ السلام کی پوری شہادت پڑھوں، پتہ نہیں پڑھ پاؤں گا. کل بھی میں پورے مصاحب نہیں پڑھ پایا تھا، آج بھی جہاں تک پڑھ پاؤں گا میں پیش کروں گا. اس سے پہلے کہ میں شہادت پڑھوں بس ایک جملہ کہوں گا. جب آج بھی اگر آپ شام جائیں نا تو حلب شہر میں بہت زیادہ عیسائی، 30-40% سے زیادہ، شاید آدھے سے زیادہ شہر عیسائیوں کا. جب وہاں قافلہ پہنچا نا اسیران کربلا کا، نیزوں پہ سر تھے. ایک بوڑھی عیسائی خاتون حضرت علی اکبر کے سر کو دیکھی جا رہی تھی، چہرے کو دیکھ رہی تھی، مبہوت ہو گئی. آپ جانتے ہیں نا ماؤں کو بڑی حسرت ہوتی ہے میرے بیٹے کو نظر نہ لگ جائے.
اب جناب لیلا کو کون سمجھائے، علی اکبر کی شہادت ہو گئی ہے، اب انہیں نظر نہیں لگے گی۔ جب جناب لیلا نے دیکھا نا کہ بوڑھی خاتون دیکھی چلی جا رہی ہے، تو ایک مرتبہ جناب لیلا نے فرمایا کیا بات ہے، کیوں دیکھ رہی ہو اس سر کو؟ تو اس بوڑھی خاتون نے کہا بی بی کوئی بات نہیں، میں تو اپنے خدا سے دعا مانگ رہی تھی کہ اس جوان کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو، ماں نے سر نیزے پہ نہ دیکھا ہو۔ بس بھائی میدان کربلا کے بس ایک شہید ایسے ہیں جنہیں 4 ہستیوں سے اجازت لینا تھی، وہی جناب علی اکبر علیہ السلام۔ انہوں نے 4 ہستی جب آئے نا مولا حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں، کہا بابا جان اجازت ہے، امام کبھی کسی کو واجب سے نہیں روکتے۔ کہا بیٹا میری طرف سے اجازت ہے، لیکن اپنے بھائی سجاد سے، ماں سے اور پھوپھی سے اجازت لے لیجیے۔ جناب علی اکبر علیہ السلام اس خیمے میں تشریف لائے جہاں مولا سجاد ایک چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے، اور ایک مرتبہ جناب علی اکبر علیہ السلام نے اپنے بھائی مولا سجاد کے ہاتھوں کو چومنا شروع کیا، اور ہاتھوں کو چومتے ہوئے پیشانی تک آئے۔ جب پیشانی کو چوما حضرت علی اکبر کے آنسو بہنے لگے۔ شاید خیال آ رہا ہوگا میری تو شہادت ہو جائے گی، لیکن یہ بھائی پھوپھیوں کے ساتھ شرابی کے دربار میں اجرکم اللہ، بس آنسوؤں کا گرنا تھا۔ جناب سید سجاد کو افاقہ ہوا، آنکھیں کھولی، بھائی کو دیکھا، کہا میرے بھائی کون سے ایسے مصائب آ گئے، آپ مجھے اتنا چوم رہے ہیں؟ تو جناب علی اکبر علیہ السلام نے فرمایا کہ بھیا بقیا ابونا وحیدا غریبا مظلوما عطشانا، اے بھیا سجاد ہمارے بابا اکیلے رہ گئے، بہت مظلوم ہیں، بڑے غریب ہیں، بابا بہت پیاسے ہیں، میں بابا پہ قربان ہونے جا رہا ہوں۔ آرام سے میں بھی کہوں گا، بس بے زیارت برآمد نہیں ہوگی جب تک میں نہیں کہوں گا۔ ایک مرتبہ مولا سجاد نے جناب علی اکبر کو دیکھا، فرمایا کہا میرے بھائی علی اکبر اگر مجھے اجازت ملتی نا میں بھی بابا پہ قربان ہو جاتا۔ جناب علی اکبر نے فرمایا نہیں میرا بھیا آپ امامت کے وارث ہیں۔ اور مولا حسین نے بھی یہی فرمایا تھا نا جب آخری ودا کے لیے آئے تھے، جب مولا سجاد نے کہا تھا پھوپھی اماں مجھے تلوار لا دیجیے۔ بس بھائی جناب علی اکبر علیہ السلام نے بھائی سے اجازت لی، پھوپھی کے خیمے میں آئے۔ جب آئے نا پھوپھی کے خیمے میں تو جناب زینب کی خدمت میں عرض کی پھوپھی اماں اجازت ہے، میں بابا پہ قربان ہونے جا رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں نا پالنے والی ماں سے زیادہ چاہنے لگتی ہے، اور اگر کوئی ہم شکل پیغمبر ہو، نانا کی شبیہ ہو، تو پھر پھوپھی کو اور زیادہ محبت ہو جاتی ہے۔ بس بھائی ایک مرتبہ جناب زینب نے جناب علی اکبر سے فرمایا بیٹا علی اکبر میری طرف سے اجازت ہے، ماں سے اجازت لے لیجیے۔ آئے جناب علی اکبر اب ماں کے پاس حضرت لیلا کی خدمت میں، اب ماں اجازت ہے، اگر بیٹا دیر سے گھر آتا ہے نا ماں کتنی مرتبہ دروازے پہ جاتی ہے، نہ جانے میرا لال کہاں رہ گیا، اور اگر بیٹا کہے اماں میں مرنے جا رہا ہوں، اماں اجازت ہے میں جا کے مر جاؤں؟ پروردگار آپ کی جوانیوں کو سلامت رکھے، میرے یہ جوان بچے سلامت رہے، میری دعائیں سب کے لیے آپ کے لیے۔ خدا کسی ماں باپ کو جوان بیٹے کا داغ نہ دکھائے۔ بس بھائی ایک مرتبہ جناب لیلا نے جناب علی اکبر کو دیکھا، اب سب کی میری درخواست ہے سب مل کر دیکھیے گا، جناب لیلا نے دیکھا، منع نہیں کیا، بڑے ڈھکے چھپے الفاظ میں جملہ کہا بیٹا علی اکبر
بیٹا میں آپ کے بغیر جی نہیں سکوں گی، بیٹا میں زندہ نہیں رہوں گی. منع نہیں کیا، بڑے محترم انداز سے کہا بیٹا میرا بھائی کہہ رہا ہے نہ پڑھوں، میں کیسے پڑھوں. ایک مرتبہ جناب اکبر نے جملہ کہا، سب سے درخواست مل کر دیکھیے گا. اب جناب اکبر نے اجازت نہیں مانگی، بس ایک جملہ کہا، اماں اب میں آپ سے اجازت نہیں مانگوں گا، لیکن اماں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. اماں اگر روز قیامت میری دادی فاطمہ الزہرا نے آپ سے سوال کر لیا، لیلا میرا حسین تو مارا گیا تھا، آپ نے اپنے علی اکبر کو روک لیا تھا، اماں آپ میری دادی کو کیا جواب دیجیے گا. جناب لیلا رونے لگی کہ علی اکبر سمجھ گئی آپ کے بابا کا مقام زیادہ. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. میں تو شہادت پڑھنا چاہ رہا تھا، برداشت کر پائیں گے آپ؟ بس بھائی ایک مرتبہ جناب اکبر نے سب سے اجازت لی اور خیمے سے باہر آنا چاہتے تھے. شیعہ راوی نہیں حمید بن مسلم، وہ کہتا ہے بس میں نے ایک جوان کو دیکھا جو خیموں کے اندر گیا، جب بھی خیمے کا پردہ اٹھاتا تھا پردہ گر جاتا تھا، وہ پھر پردہ اٹھاتا پھر پردہ گر جاتا. میں نے حسین سے پوچھا اے حسین کیا بات ہے، علی اکبر باہر کیوں نہیں آتے؟ تو ایک مرتبہ مولا حسین نے فرمایا جب بر باہر آنا چاہتے ہیں کبھی ماں لپٹ جاتی ہے، کبھی بہنیں، کبھی پھپھیوں. علی اکبر مت جائیے، جو جاتا ہے واپس نہیں آتا. بس بھائی 5 سے 10 منٹ کی زحمت دوں گا اور نہیں پڑھتا. حمید کہتا میں نے خود دیکھا حسین ابن علی خود خیمے کے اندر گئے، جناب علی اکبر کا بازو پکڑا اور ایک جملہ فرمایا، کہا علی اکبر کو باہر آنے دو. سب بیویوں کو پیچھے کیا کہ رک جاؤ کوئی باہر نہ آئے. مولا باہر لیا. عربوں میں دستور ہے جوان بیٹوں کی دستار بندی ہوتی ہے، تو مولا حسین نے فرمایا علی اکبر 7 برس کے سن سے آپ امامہ باندھ رہے ہیں، کبھی پھوپھی باندھ دیتی تھی، کبھی ماں، مولا کو بھی حسرت تھی کبھی میں. میں بھی پڑھوں گا، برداشت کر لیں گے؟ مولا نے امامہ باندھ دیا جناب علی اکبر کو. مل کر دیکھیے گا، مولا نے پھر بازو پکڑا، جوان بیٹے کو گھوڑے پہ سوار کیا، ایک جملہ فرمایا علی اکبر جب تک جنگ شروع نہ ہو بیٹا مجھے اپنا چہرہ دکھاتے رہنا. جناب علی اکبر نے لجام فرس میں ہاتھ ڈالا، گھوڑے کو ایڑ لگائی. جب گھوڑا آگے بڑھا نا، راوی کہتا جیسے جیسے گھوڑے کی رفتار تیز ہو رہی تھی حسین تیز تیز پیچھے آ رہے. جناب علی اکبر نے ایک مرتبہ سواری کو روکا، اپنے بابا کو چہرہ دکھا دوں. جیسے ہی رخ موڑا دیکھا مولا حسین پیچھے آ رہا ہے. اب جناب علی اکبر سے رہا نہیں گیا، ایک مرتبہ بہت بلند آواز سے کہا بابا مت آئیے میرے پیچھے، بابا میری غیرت برداشت نہیں کرتی. بوڑھا باپ جوان بیٹے کے پیچھے چلے. مولا حسین نے فرمایا علی اکبر بیٹا آپ سمجھ نہیں سکتے میرے کلیجے پہ کیا بیت رہی ہے. بیٹا اگر آپ کا کوئی جوان بیٹا ہوتا آپ کو پتا چلتا. بس بھائی میں نے تمام کر دیا، نہیں پڑھتا اب آپ برداشت نہیں کر پا رہے. جناب علی اکبر جنگ کے لیے گئے. پڑھوں
مولا حسین خیموں کے سامنے کھڑے تھے. مولا نے پلٹ کے دیکھا, در خیمہ پہ کسی بی بی کے پاؤں نظر آ رہے تھے. مولا نے ایک مرتبہ آواز دی, لیلا, میرے نانا کی حدیث ہے, ماں کی دعا قبول ہوتی ہے, لیلا خیمے میں چلی جائیے, علی اکبر کے لیے دعا مانگیے. مولا نے سوچا میں تو برداشت کر لوں گا, جب لیلا برچھی دیکھے گی. نہیں میرا بچہ, میرا بیٹا, نہیں میرا بچہ, 2 منٹ بس, 2 منٹ. جناب لیلا خیمے میں گئی, میں نے تمام کر دیا, اب آپ برداشت نہیں کر رہے, میں تو شہادت پڑھنا چاہ رہا تھا. جناب لیلا خیمے میں گئی, بیوی نے مصلی بچھایا, بالوں کو بکھرایا, ہاتھوں کو اٹھایا, کہا یا راجا یوسف الی یعقوب و اسماعیل الی ہاجرہ ردوہ الیہ. او یوسف کو یعقوب سے ملانے والے, میرا بچہ, میرا بھائی, بس کریں. او اسماعیل کو ہاجرہ سے ملانے والے, ایک مرتبہ علی اکبر کو اس کے بابا سے ملا دیں. تمام کر دیا میں نے. جناب علی اکبر واپس آئے, جب ماں کی دعا قبول ہوئی واپس آئے, کہا بابا پیاس نے مجھے تھکا دیا, گرمی بہت زیادہ ہے. بابا کا میں نے پانی پیا ہوا ہوتا نا, 180 میں نے ملعونوں کو فنار کیا, میں انہیں بتا دیتا میں علی کا پوتا ہوں. بابا پیاس بہت زیادہ ہے. مولانا حسین نے فرمایا علی اکبر میری زبان منہ میں لے لیجیے. جناب اکبر نے زبان منہ میں لی, فوراً پیچھے ہٹے. بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے زیادہ خشک ہے. بس بھائی, جناب علی اکبر آخری حملے کے لیے گئے. ہر شہید کربلا نے مولا حسین کو مدد کے لیے بلایا, حتی حضرت عباس نے کہا مولا میری مدد کو آئیے. جناب قاسم نے کہا چچا مدد کو آئیے. کسی نے کہا مامو جان مدد کو آئیے. لیکن ایک مرتبہ حسین ابن نمیر نے نیزہ ہاتھ میں لیا, جب سینے میں مارا, برچھی کا پھل توڑا. نہیں نہیں, انجمن رضا حسینی سے گزارش ہے کہ دعا خانی کے لیے تشریف لائیں. انجمن رضا حسینی.